کراچی کا گل پلازا جہاں پر شاپنگ پلازا میں تیسرے درجے کی آگ ڈکلیئر کی گئی۔ اس صورتحال پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایک گھنٹے سے میں یہاں خود موجود، مارکیٹ کے پریزیڈنٹ تنویر بھی ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے ایم این اے ارشد وورا بھی ساتھ ہیں۔ یہاں صورتحال واقعی غمگیر ہے، ہزاروں دکانیں اندر، 1200 دکانیں، اور جو بتایا جا رہا ہے فیملیز اندر ہیں، کچھ خواتین پریگننٹ ہیں، ان کے لوائقین باہر کھڑے۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو ریسکیو کے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اسنارکلز بھی پہنچ گئی ہیں، واٹر بورڈ کے عملے سے ہماری بات ہوئی ہے، میں نے ڈی آئی جی ٹریفک سے بات کری، انہوں نے ٹریفک کھلوایا ہے، ڈی آئی جی ساؤتھ بھی یہاں کھڑے ہیں، ڈی سی موجود ہے، ریسکیو 1122 جو ہے وہ موجود ہے، یہاں تک کہ نیوی کے 3 اسنارکل یہاں پہنچ چکے ہیں، اور ظاہر ہے آگ بہت خطرناک قسم کی ہے، اندر دکانوں سے دکانیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ بازار رات 12 تک کھلا رہتا ہے، تو ظاہر ہے جو آگ نے لپیٹے میں لیا ہے تو اندر جو فیملیز ہیں، پہلی جو ترجیح ہے وہ لوگوں کی جان بچانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے پھر ایک دفعہ سبق حاصل ہوا ہے کہ جو بلڈنگز ہیں جس میں یہ دکانیں ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، انہیں اپنے تمام تر جو سیفٹی میجرز ہیں وہ لینے چاہیے، دکانداروں کو بھی اور اداروں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک حادثے سے آج پورا شہر پریشان ہے، اندر 100 سے زیادہ فیملیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اندر ابھی موجود ہیں، پھنسی ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور باقی جو شاپنگ پلازاز ہیں، دکانیں ہیں جو رات دیر تک کھلتی ہیں، جہاں سیفٹی کے جو تمام اقدامات ہیں وہ پورے نہیں ہیں، اسے ہمیں آج سے، ابھی سے اور صبح سے پورے کرنے چاہیے۔ ہم کیوں صرف حادثے کی وجہ سے پہنچتے ہیں اور ہم کیوں صرف حادثے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ آج جو جانیں اندر پھنسی ہوئی ہیں وہ کسی ماں کا لال ہے، کسی کی بیوی اندر ہے، کسی کا بھائی اندر ہے، لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں یہاں موجود ہوں، الحمدللہ کوئی امن و امان کا مسئلہ ہم نے نہیں پیدا ہونے دیا، ہزاروں لوگ دعاؤں میں شریک ہیں، لوگ یہاں کھڑے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، اور ہم سب اسی کوشش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جانوں کا نقصان نہ ہو، دعا بھی کر رہے ہیں، عملی طور پہ بھی کام کرا رہے ہیں۔ میں خود اپنی نگرانی میں یہاں بیٹھا ہوں، ہمارے ایم این اے جن کا علاقہ ارشد وورا صاحب وہ یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ، اور تمام جو ریسکیو ادارے ہیں ان کو ہم سب کو فردن فون کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، اور میں نیوی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، نیول چیف کا، نیوی کے کامکار صاحب کا، کہ انہوں نے میرے فون کے فوری اقدام کیا اور یہاں اسنارکل پہنچائے ہیں۔ باقی بھی ادارے جس سے ہم بات کر رہے ہیں سب سپورٹیو ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، باہر تو کم از کم 3000 سے زائد لوگ جمع ہیں جن کا کاروبار ہے، 1200 دکانوں کے آپ سمجھ جائیں ملازمین، مالکان وہ کھڑے ہیں، اور 100 سے زائد جو ابھی اندر لوگ ہیں جن کے لوائقین رابطہ کر رہے ہیں اندر سے فونوں پہ، کچھ کا رابطہ ہو رہا ہے، کچھ کے فون بند آ رہے ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری یہاں لوگوں سے بات ہوئی ہے، میں نے آ کے ان سے بات کی اور ان کو اس بات پہ قائل کیا ہے کہ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی، ہم نے کوئی نعرے بازی نہیں کرنی، ہم نے صرف اس وقت جانوں کے ضیاع کو روکنا ہے، دعا بھی کریں اور عملی کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہاں بیٹھ کر، اور کام نظر آ رہا ہے، لوگ مطمئن ہیں، لیکن بس میں نے جیسے کہا کہ اللہ سے دعا ہے کہ جانی نقصان نہ ہو۔ دیکھیں 1200 دکانیں ہیں، گل پلازا پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے کہ چھوٹی سے بڑی دکانیں کپڑوں کی ہیں، کراکری، دنیا کا سامان ہوتا ہے اس کے اندر، لوگ اپنے شادی بیاہ کی چیزیں خریدنے یہاں آتے ہیں، بچوں کے سارے سامان یہاں ملتے ہیں، تو یہ جو آگ نے تیزی سے پکڑا ہے تو یہ وہ سارا سامان ہے جو آگ پکڑنے سے جلتا ہے، تو یہ آگ معمولی آگ نہیں ہے، یہ چاروں طرف سے لگی ہوئی ہے، بیسمنٹ میں، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، اور یہ بڑھ بھی رہی ہے، لیکن ہم کوشش میں ہیں کہ یہ جو عملہ یہاں کام کر رہا ہے اسے کام کرنے دیا جائے اور یہ کام کے بعد اپنا رزلٹ دے، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہم سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جانی نقصان نہ ہو۔ میں جس جگہ آگ لگی ہوئی ہے اس بلڈنگ کے نیچے ہی بیٹھا ہوا ہوں، اور یہاں ہم سب اس کوشش میں ہیں کہ جو واٹر بورڈ کی سپلائی ہے وہ یقینی بنائی جائے، جو فائر بریگیڈز آ رہی ہیں خالی ہو جاتی ہیں وہ ریفل ہو کے فوری پہنچے، کام ہو رہا ہے، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ
मजीद कोई जानी नुकसान ना हो। माली नुकसान के लिए तो इनके साथ बैठ के बात की जा सकती है। ज़ाहिर है अरबों रुपए का नुकसान है, ताजिर बिरादरी परेशान होगी, उनकी फैमिलीज परेशान होंगी, हजारों लोगों की नौकरियां हैं यहाँ, हजारों नहीं बल्कि अरबों रुपए का सामान मौजूद है। तो उसके लिए तो हम इनके साथ बैठेंगे, वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका जो माली नुकसान है उसमें इनकी हम क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पहला बुनियादी मकसद लोगों की जानें बचाना और मजीद आग रुक जाए उसके लिए जो काम हो रहा है उस पर सबकी तवज्जो मरकूज है। उसके बाद हमने 6 लोगों को अंदर से बाहर निकाला है, 2 सिक्योरिटी गार्डों को बाहर निकाल चुके हैं, 4 लोगों को हमने निकाला है, कुछ बेहोशी की हालत में से बाहर आए हैं, कुछ जख्मी हैं, कुछ सही सलामत बाहर निकले। तो काम तो चल रहा है। अभी तक कोई 12 के करीब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकाला जा चुका है, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है, 4 फ्लोर हैं, 1200 दुकानें हैं, बेसमेंट है इसके अंदर। तो जहां जहां रेस्क्यू के इदारे अंदर जा रहे हैं और वो जिन जिन लोगों के साथ राब्ता कर रहे हैं, अंदर बेसमेंट में कोई बेहोश पड़ा है, कोई धुएं से बेहोश हो गया है, कोई खौफ से बेहोश हो गया है, उनको बाहर निकाला जा रहा है और बराबर तवातुर से लोग बाहर निकाले जा रहे हैं और रेस्क्यू के इदारे अंदर पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू 1122 अंदर पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड के लोग अंदर पहुंचे हुए हैं, मेरे साथ यहाँ डीसी और डीआईजी साउथ मौजूद हैं, उनकी टीमें लगी हुई हैं। देखिए कोशिश तो यहाँ सभी कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोगों की जान को महफूज बनाया जा सके, उन्हें निकाला जा सके। मैं यहाँ जिना हॉस्पिटल और बाकी भी हॉस्पिटल्स के जो एमएस हैं उनको भी ये कहूँगा कि अपने हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सूरत हाल रखें, डॉक्टर्स को बुलवा लें घरों से, नर्सों को बुलवा लें घरों से, क्योंकि अगर कोई ज्यादा जख्मी हालत में लोग निकलते हैं तो उन्हें फौरी तौर पे से भी इमदाद दी जा सके और मामले को सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। कुछ हिस्से में आगे आग को कम किया गया है, लेकिन पिछले हिस्से में आग के शोले मौजूद हैं जिसको बुझाने के लिए भरपूर तैयारी की जा रही है और अमला पहुंचा हुआ है, मजीद अमला पहुंच रहा है, लेकिन आग शदीद है और उसके गोले नजर आ रहे हैं यहाँ बैठकर भी। हमें लोग इत्मीनान से खड़े हैं, लोग रास्ता क्लियर भी कराते हैं। असल में जो ट्रैफिक की वजह नहीं है, ये जो गलियां हैं उसकी, ये चारों तरफ की बिल्डिंग है, इसमें जो छोटी गलियां हैं उसमें फायर ब्रिगेड। अच्छा चले, अभी हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से जो यहाँ मजीद चीजें पहुंची हैं ताकि उसे हम रेस्क्यू करा सकें। उसमें मैं समझता हूँ कि मुझे आप आधा घंटा और दें, मैं यहीं पे मौजूद हूँ। मैंने यहाँ लोगों से कहा है कि मैं जब तक ये आग बुझ नहीं जाएगी, जब तक लोग रेस्क्यू नहीं हो जाएंगे, जब तक यहाँ आग खत्म नहीं। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग के हवाले से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।